الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم صدر مجلس قابل صد احترام میرے ذی وقار علماء کرام اور معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں، باوقار، با کردار، با حیا، با شرم، میری معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین اساں سارے نو زندگی دا ہر سانس
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کردے ہویا گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ارض و سما سنے مصطفیٰ دا تابعدار بنائے، وفادار بنائے، اور موت دے بعد اساں سارے انہوں اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ باوقار ساتھی، تساں اس وقت تک علماء کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، عظمت، شان اور آپ دا مقام اور ختم نبوت دے بارے سماعت فرمایا ہے۔ مسلمانہ دے اندر کوئی گروہ ایسا نہیں کہ مسلمان ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نبوت دا عزت و عظمت دا قائل ہے۔ ہر مسلمان اس بات دا قائل ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو آکھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت نہیں مندا تے پھر آکھے میں مسلمان بھی ہاں۔ میرے خیال دے مطابق ایو جی بدبخت کوئی مسلمان ہے، بولو سارے، کیونکہ ان سمن دا ٹائم ان بلے سو تا کوئی وقت گزر سی تے اے میں نے پتہ نہیں کوئی چاول تسا کھادی بیٹھے ہو کہ اجاں پیچھے ہونا کوئی شاہ نہیں کھادی، تواڈے نال دا حوصلے اللہ لالیاں چ ویکھے ہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ بڑی ہمت آلے ہو، پر میں بھی کوئی شاہ نہیں کھاؤں۔ توجہ کرو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمانے دے اعتبار نال بھی پوری دنیا تو اعلیٰ۔ آپ فرمانے لوگو انی بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن، اللہ نے زمانے دے جس زمانے جو میں محمد نو پیدا کیتا ہے اس تو بہتر زمانہ کوئی نہیں۔ اور جڑے زمانے وچ مصطفیٰ آیا ہے وہ زمانہ سارے زمانے تو بہترین ہے۔ فرمایا لوگو اللہ نے جس بنی آدم دی نسل تے خاندان وچوں میں پیدا کیتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانت من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل علیہ السلام وچوں کنانہ دا انتخاب کیتا، واصطفیٰ قریش من کنانت، پھر اللہ نے کنانہ دی اولاد وچوں قریش دا انتخاب کیتا، ثم اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر رب کائنات نے قریش وچوں بنو ہاشم دا انتخاب کیتا، ثم اصطفانی من بنی ہاشم، مسلم شریف دی حدیث، فرمایا جویں زمانہ جس زمانے چ میں محمد آیا اس زمانے تو بہترین زمانہ کوئی نہیں، اولاد آدم وچوں جس خاندان وچ اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے اس تو بہتر خاندان کوئی نہیں۔ اللہ دا پیارا پیغمبر خاندان وچ آیا، او خاندان اعلیٰ ہے، جس زمانے وچ آیا او زمانہ اعلیٰ ہے، اور رب کعبہ دی قسم جس سرزمین تے پیدا ہویا روئے زمین تو سرزمین اعلیٰ ہے۔ کس دی بات کر دے ہو؟ اس پیغمبر دی جس دی جتیاں دے تلوے نال ریت دا ذرہ لگ جائے، اللہ فرماندہ انت حلم بہذا البلد، میں انہا گلیاں دیا قسمہ چہنا جنہا گلیاں وچ میرے محمد دا بچپن گزرے ہے کوئی مصطفیٰ جیسا کائنات دے اندر کہ جس دے ہوٹھوں وچوں نکلی ہوئی ایک ایک بات دی اللہ نے قسم کھائی ہوئے، دنیا تے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب ابدال، کوئی چھوٹا بڑا، اللہ دی قسم او مصطفیٰ ہے کہ جس نو اللہ نے دنیا وچ بھی سب تو اعلیٰ بنایا ہے اور دن کے قیامت دے بھی سب تو اعلیٰ بنایا ہے۔ فرمایا لوگو انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ، دن قیامت بھی اللہ عزت و عظمت دے جھنڈے گاڑے گا تو مصطفیٰ دے،
فرمایا دن قیامت آدم علیہ السلام کو لا کے 1,24,000 انبیاء کرام تک سب میں محمد دے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اللہ عزت و سرداری دا جھنڈا عطا کرے گا تو مصطفیٰ نو عطا کرے گا. او محمد الرسول اللہ جس دے بارے اللہ دے رسول فن لوگو انا قائد المرسلین و خطیبہم دن قیامت دے رسولہ دا قائد تے سردار بھی ہوں گا تے میں محمد الرسول اللہ. انا اول من یحرک حلق الجنہ یفتح اللہ لی و یدخلنی ہا ومائی فقراء المومنین. دن قیامت دے اللہ جنت نو میں محمد دے ہتھوں کھلوائے گا. جب تک میں جنت دے دروازے تے نہیں آواں گا جنت کسے واسطے کھولی. ایمانداری نال دسو اس پیغمبر دے ہوندے ہویا اج ایسا امت مسلمہ اس نبی دے ہوندے ہویا جس نبی دے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا تو انہوں پہچان نہیں مقام محمد الرسول اللہ دے. فرمایا لوگو لو کان موسیٰ حیاً ما وسعو الا اتباعی. توجہ کرنا لو کان موسیٰ حیاً اگر موسیٰ علیہ السلام او اللہ دا رسول جس نو اللہ نے کلام اللہ عطا کیتی ہے جس نال اللہ نے خود کلام کیتی ہے قربہ نجیہ جس نال رب نے کوہ طور تے سرگوشیاں کیتیاں نے او موسیٰ علیہ السلام جس دی پیروی دے اندر 70,000 نبی بنی اسرائیل دے اندر آیا ہے. او موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جائے محمد الرسول اللہ دے دور نبوت دے اندر اللہ دے رسول فرمانے نے اس موسیٰ علیہ السلام نو بھی تورات چھوڑ کے اپنی شریعت چھوڑ کے اپنے طرز زندگی نو چھوڑ کے اپنے طریقے عبادت نو چھوڑ کے اپنے طرز زندگی نو چھوڑ کے اپنی نماز دے طریقے چھوڑ کے اپنی موسیٰ علیہ السلام دی تورات والی شریعت چھوڑ کے اپنے فتوے چھوڑ کے اپنے قول اقوال چھوڑ کے میں محمد دی طرز زندگی اختیار کرنی ہوئے گی. میری اتباع نہیں کرے گا رب موسیٰ تے راضی نہیں ہوئے گا. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاریخ خالد سیف اللہ ملتانی. حضرات توجہ کیجئے آج ایسا ختم نبوت دا مسئلہ کرنے ہیں کہ مرزا کانا دجال ہے جھوٹا ہے نبی نہیں ہے. حضرات پہلے مقام نبوت نو سمجھو. ایسا مسلمان اگر مقام نبوت نو سمجھ دے کہ نبی آکھ دے کس نو نے رسول کس نو آکھیا جاندہ ہے رسول اور نبی اس نو آکھیا جاندہ ہے جس تے آسمانہ تو شریعت نازل ہو جس تے آسمانہ تو شریعت نازل ہوئے جس تے اللہ دا فرشتہ جبرائیل وحی لائے کے آئے اس نو نبی اور رسول آکھیا جاندہ ہے. جس ہستی تے اللہ دا جبریل وحی لائے کے نہ آئے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر رسول اور نبی ہو سکتا نہیں. بولو نبی ہو سکتا نہیں. اسے واسطے ایسا مرزے کانے نو آخنا ہے کافر ہے کہ مرزے کانے تے جبریل آیا وہی لے کے آیا آسمانہ تو شریعت دا ایک جملہ اور لفظ اور ایک حکم بھی لے کے آیا نہیں ہے. حضرات ناراض نہ ہونا مرزے تے کوئی جبریل نہیں آیا کوئی وحی نہیں آئی کسی قسم دا اللہ دا حکم احکام نازل نہیں ہویا. اس واسطے مرزا کون ہے بولو ناراض نہ ہونا. تے اللہ دے رسول دے مقابلے امام ابو حنیفہ تے فقہ رب نازل کی تھی غصے ہوندے پہ ہون ناراض ہوندے پہ ہون. اللہ دے رسول دے مقابلے فقہ اے جبریل لے کے آیا اے آسمانہ تو شریعت نازل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے ہوئی کہ اسا امام ابو حنیفہ دی من کے اسا رسول اللہ تے جس تے شریعت نازل ہوئی ہے وہ مقام نبوت نو سمجھو کہ مرزے کانے دی حیثیت کیا ہے جڑا پاگل اتنا ہے کہ جس نو گوڑے تے استنجے دے وٹیں دے درمیان تمیز نہیں جڑا بیٹھے اپنی مجلس سے اپنے مریدن آکھو بھڑے ہو آج مینوں حیض آیا تو آڈے کہیں بابے نوی کدی حیض آیا وہ حیض مردنوں آندہ
اور جڑا پاگل جنہوں تھوڑا جی ابا وسیر دا خون ہے تے آکھے میں نو حیض آیا، جے کوئی پوچھے رک گیا ہون کی حال ہے بابا جی تے آکھے ہون میں نو حمل ہو گیا، ہون میں نو کی ہو گیا؟ عمل ہو گیا۔ حضرات اس دی کیا بات ہے جس نو اتنا پتہ نہیں کہ میری جیب وچ رکھیا کیا ہے؟ میں اگر دیئے کہانیاں سناواں جی میں شیخ صاحب میرے فرما رہے سن بزرگ تے حضرات تساں حیران ہو جاؤ کہ اے نبی تے نبی دی بات بہت دور دیئے تے بندہ انسان کھان دے بھی قابل نہیں ہے۔ پر سنیے آج مرزا کافر ہے، کیوں؟ اس نے آکھے میں نبی ہاں۔ نبی کس نو آکھے جاندہ ہے؟ جس تے آسمان تو فرشتہ نازل ہوئے، جس تے شریعت لے کے آئے، جس تے شریعت نازل نہیں ہوندی وہ مجتہد ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا نہیں۔ اور اس دی بات رسول دے مقابلے شریعت بن سکتی نہیں۔ میں تانوں واسطہ دینا رب دا، وہ میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں کسی دی ذات و شخصیت تے اعتراض نہیں کردا۔ آج جس کانے نو چور دروازہ کس نے دیتا ہے؟ تو آج اپنے امام نو مولوی نو شریعت دا درجہ دیتا ہے کہ میرے مولوی اور امام دی بات بھی انہیں دین ہے، جویں کائنات دے مرشد اعظم دی بات بھی دین ہے۔ پھر مرزا کانا کیوں نہ بکواس کرے کہ میرے تے بھی ٹیچی ٹیچی فرشتہ نازل ہوندہ رہتا ہے۔ آئیے تو آکھے گا مولوی تعصب دے اندر بات کرنا ہے۔ رب کعبہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کسے دی ذات تے تعصب کرنے والے دا رب منہ کالا کر دے۔ جہاں مقام نبوت آ جائے، جہاں مقام رسالت آ جائے، جہاں خاتم النبیین دی بات آ جائے، جہاں وضحا دے چہرے والے دی بات آ جائے، جہاں اکرم الاولین والآخرین دی بات آ جائے، جہاں رحمت للعالمین دی بات آ جائے، رب کعبہ دی قسم کائنات دے رشتے توڑے جا سکتے نے، مصطفیٰ دے فتوے کو منہ نہیں موڑیا جا سکتا۔ آئیے میں مثال نال سمجھانا۔ اج مولوی کو پوچھیا جائے مولوی جی اگر کوئی بندہ زبردستی کسی نو طلاق لے لیندا ہے، اور یہ واقعات ساڑھے پنجاب پاکستان دے اندر کتنے واقعات ہوئے، جمائی نال لڑائی ہو گئی ہے تے پھر ارادہ کر لیا کہ میں اس کو طلاق لئی، اس کو کہ لئے گھر فون کیتا ہے ساڑھے پتر اوے آوانیا یار اپنی زال نو اپنی بیوی نو لائے با کیوں رٹھے ودے ہو؟ اے شدہ آیا سوانی لین کمرے چڑھکیا نے سالیاں بھی تے پتریراں بھی تے ساریاں رال کے اس چوئر دے پیکیاں نے تے آخ دن ڈنڈے چاہ کے آگے نہ دن طلاق دے پہلے اشتام لکھوائی بیٹھے، پہلے اشتام ہے لکھوائی بیٹھے نے اس تو 10 خط پہ کریں دن ڈنڈے نال زبردستی نال۔ اللہ دے رسول کو پوچھیا گیا زبردستی دی طلاق ہوندی ہے جس تے آسمانہ تو وہی آندی ہے، او خاتم النبیین رسول فرماندہ لا طلاق ولا اتاق فی الغلاق، لوگو زبردستی دی طلاق میں محمد دی شریعت چے، بولو میں محمد دی شریعت چے نہیں ہے۔ تے مولوی کو پوچھیا گیا، کسے مرزائی کو نہیں پوچھیا گیا، اے نبی دے جلوس کڈھن والے کو پوچھیا گیا ہے۔ اے جڑا سانو آدھا نا انگریز دی پیداوار نے، اے کہ دی پیداوار نے اساں پہلے دیاں، اے انگریز دا فتنہ لگائے ہائے ہے، انگریز دا فتنہ جس نے سانو مشن دیتا ہے کہ اپنے محمد دی سنت دی حفاظت کر، جس انگریز نے مشن دیتا ہے کہ زبان محمد دی عزت لوگوں نے سکھا، جس انگریز نے مشن دیتا ہے کہ کالا کالا رسول اللہ دا وفادار بنوا جی، تینوں انگریز تو پہلے کس نے مشن دیتا ہے کہ مصطفیٰ دی شریعت دے مقابلے ملوانے دی بات نو شریعت من۔ حضرات توجہ کیجئے، کائنات دے خاتم النبیین دا مسئلہ ہے جس دے بعد آسمانہ تو کوئی جبریل نمی شریعت لائے کے نہیں آئے گا، کسے اور تے شریعت نازل نہیں ہوئے گی۔ اللہ نے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچ نکلے ہوئے بولنا نو اپنی شریعت دا آخری فتوہ قرار دیتا ہے۔ او خاتم النبیین بول رہے ہیں
جس دے بعد کوئی جبریل شریعت لے کے نہیں آئے گا. اور آخری نبی دا فتوی ہے کہ لا طلاق ولا اتاق فی الاغلاق، کہ زبردستی دی طلاق نہیں ہوندی. تو میرے محمد نو خاتم النبیین کیسے منیا ہے کہ تو آخنا میری فقہ چ لکھیا پیا ہے، ہدایت شریف چ لکھیا پیا ہے، ساڈے امام نے فتویٰ دیتا ہے طلاق المکرہ واقع، زبردستی دی طلاق ہو جاندی ہے. میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، تیرا ایمان کے آخدہ ہے کہ رسول اللہ دی بات شریعت ہے یا دے مقابلے والی بات شریع ہے؟ رسول اللہ دا فتویٰ شریع ہے یا مولوی دا فتویٰ شریع ہے؟ رسول اللہ دا فتویٰ اسلامی ہے یا اس مولوی دا فتویٰ اسلامی ہے؟ فیصلہ کرو کہ تساں کس نو خاتم النبیین منے. کون خاتم النبیین ہے؟ کون ہے جس دی بات حرف آخر ہے شریعت دے اندر؟ آؤ میں ایک اور مسئلہ سمجھا کے بات اگے چلنا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی توجہ کرنا، اس دی شادی نہیں پئی ہوندی، تنگ آ کے قسم چاہندا ہے کہ بھائی میں تے جیڑی عورت نال شادی کراں نو طلاق ہوے، جیڑی عورت نال شادی کراں نو کیا ہوے؟ بولو. قسمت دی جاگ اٹھی ہے، اے دا نکاح ہو جاندا ہے. اے دا کی ہو جاندا ہے؟ نکاح ہو جاندا. مسئلہ سمجھ آندا پہ میں اس واسطے یہ مسئلے کریندا پیا کہ اے عام روز مرہ دے مسئلے نے. اے دا نکاح ہو جاندا ہے. سوال پیدا ہوندہ ہے جیڑی اس پہلے بڑا کماری آئی جو میں جیڑی نال شادی کراں طلاق ہوئے، ہون جو اس نکاح کیتا ہے انہوں طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ان طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مسند احمد دے اندر، ابو داود دے اندر، ابن ماجہ دے اندر رسول اللہ دا فتویٰ ہے کہ اس نے ابن آدم جڑا نکاح تو پہلے کوئی کردہ ہے وہ دی طلاق واقع ہوندی نہیں. ابن کثیر دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس دا بھی فتویٰ انجے موجود ہے کہ نکاح تو پہلے علی طلاق دا اعتبار ہے کوئی نہیں ہے. حضرات مولوی صاحب آخدہ ہے کہ نہیں، ساڑی فقہ چ لکھیا پہ ہے کہ نکاح تو پہلے جڑی اس طلاق دیتی ہے جس ویلے شادی کرے سی دے نکاح کرے سی آٹومیٹک دی طلاق ہو جائے گی. ہن میں تیرے کو پوچھنا کہ جے اے فتویٰ منے جائے رسول دے مقابلے جے اللہ دے رسول نو کہ دا خاتم النبیین منے؟ اللہ دے رسول نو کس نے خاتم النبیین منے ہیں؟ اگر خاتم نبوت دا معنی ہے کہ جس تے آسمان تو شریعت آئے، اور ختم نبوت دا معنی ہے کہ رسول اللہ تو بعد آسمانہ تو جبریل کسے تے فتویٰ لائے کے شریعت لائے کے نازل نہیں ہوئے گا. رسول اللہ فتویٰ دے چکے نے، آخری رسول نے، ختم نبوت ہے آپ تے، آپ تو بعد جبریل نہیں آئے گا. اللہ دے رسول فرماندہ نکاح تو پہلے دیاں طلاقاں ہوندیاں نہیں. تے مولوی آخدہ ہو جاندیاں نے. اس اللہ دے رسول نو خاتم النبیین منے؟ اللہ دے رسول فرماندہ ہے خاتم النبیین رسول فرما رہے ہیں لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل. جیڑی لڑکی بھج نس کے اپنے گھر وچوں نکل کے نکاح کر لیندی ہے بغیر اپنے ولی دی اجازت دے، اللہ دا رسول فتویٰ دے رہے ہیں، خاتم النبیین دا فتویٰ ہے. اے مغالطہ بھی دور کر دے وہاں. بعض لوگ آدھیں جی تو اڈے مولوی نواب صدیق الحسن خان نے لکھے ہے، فلانے نے لکھے ہے، فلانے لکھے ہے. حضرات تساں اول تو آخر تک سن لو. میں ہر جگہ تے اہل حدیث مسیح تے چلان کرنا، میں اہل حدیثاں نو ویکھ کے اہل حدیث نہیں ہویا، میں کائنات دے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت نو ویکھ کے اہل حدیث ہے. ہوئے نواب صدیق الحسن خان، ہوئے مولانا داؤد غزنوی، ہوئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، ہوئے مولانا محدث محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی، ہوئے اہل حدیث علماء، اہل حدیث شیخ الحدیث، اہل حدیث مفسرین، اہل حدیث محدث ہوئے، اور اس دی بات خاتم النبیین محمد الرسول اللہ دے مقابلے چ ہوئے. رب کعبہ دی قسم میں اہل حدیث مسجد چیلان کر رہے ہیں، اس اہل حدیث دی بات نو
آگ لگا دو جیڑی بات رسول اللہ دے خلاف ہوئے، کیونکہ میں ختم نبوت دا قائل ہاں، میں محمد تو بعد کسے دے ہوٹھاں دی بات نو شریعت نہیں سمجھدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق کا مسلک اہل حدیث، مسلک حق کا مسلک اہل حدیث، قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب۔ حضرات میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث مسجد وچ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث شیوخ و علماء دی موجودگی وچ کہہ رہے ہیں، اس واسطے کہ میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نو منیا ہے، میرا عقیدہ ہے میرے محبوب محمد تو بعد کائنات دے اندر قیامت تک کسے تے جبریل شریعت لے کے نہیں آئے گا۔ اہل حدیث دی بات ہوئے اور رسول اللہ دے خلاف ہوئے، اس نو چوک دے اندر آگ لگا دو، میں نو کوئی اس دا ارمان نہیں، کیونکہ میں چوکیدار ہاں زبان محمد الرسول اللہ دا، میں وفادار ہاں کائنات دے خاتم النبیین دا۔ اگلی بات سن لے، اگر تو بھی ختم نبوت دا قائل ہے، اگر تو بھی اہنے کہ میں رسول اللہ نو خاتم النبیین مننا، محبت و پیار دی دعوت ہے، تو میں نو نشاندہی کردہ ون اہل حدیث مولویوں دی کتاباں دی کہ اے باتاں حدیث دے خلاف نے، میں آگ لگاندہ جانا، تو میرے نال پیار کر، میں تینو تیرے مولوی دی فقہ دیاں کتاباں وچ رسول اللہ دی حدیثاں دے خلاف دکھانا، تو اپنے ہاتھ نال آگ لگا کے محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت دا اقرار کر، مگر سن لو رب کعبہ دی قسم زہر دا پیالہ پی سکتا ہے مقلد، کدی رسول اللہ دے مقابلے اپنے مولوی دی بات نو آگ نہیں لگائے گا۔ اللہ دے رسول دا فتوہ ہے لا نکاح الا بولی، ولی اور سربراہ دی اجازت تو بغیر نکاح ہوندہ نہیں ہے۔ اج مولوی فتوہ کیا دیتا ہے؟ جاؤ عدالتیں دیکھو، کوئی عدالتیں جو نکاح پڑھن والا اہل حدیث مولوی ہے؟ کوئی نہ ہو۔ کسے پاکستان دی عدالت اجلاؤ، ہندوستان دی عدالت اجلاؤ کہ اہل حدیث ہوئے اور نسی بھجی ہوئی ایک دفعہ 64 دے تات بیان دے کے مجسٹریٹ کو اجازت لے کے وکیل دے چیمبر تے کمرے دے اندر نکاح پڑھن والا کوئی اہل حدیث ہوئے، رب کعبہ دی قسم ایسا ہو سکتا نہیں۔ اور اگر رسول اللہ دی حدیث نال بے وفائی کرے وہ اہل حدیث ہو سکتا نہیں۔ یہ وکیلوں دے چیمبر ادھلی ہوئیاں نسی ہوئیاں دے نکاح پڑھن والا کون ہے؟ تے جے کوئی پوچھے مولوی حیا کر، خاتم النبیین تو رب وچ بیٹھا ہے، تو چنیوٹ وچ بیٹھا ہے، تو لالیاں گواٹ بیٹھا ہے، انہاں مرزائیاں دے تو تا حیا چا کر، رسول اللہ دی بات نو شریعت دی آخری بات مان، تو تا ختم نبوت دا عملی اظہار کر۔ ادھر کیا کریے جی؟ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا، ساڈے ہدایہ شریف وچ لکھیا ہے، میں اس ہدایہ نو کیا ہدایہ آکھاں جو زبان محمد دی ہر حدیث دی مخالفت کرے، رسول اللہ دے مقابلے شریعت گھڑ کے لایا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا نکاح نہیں ہوندا تے ہدایہ آکھے نکاح ہو ویندا ہے، میں اس منن والے نو کیسے آکھاں کہ رسول اللہ نو خاتم النبیین مندا ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، اج ایسا امت مسلمہ نے مرزائی کافر نے کوئی شک نہیں، مگر اس امت مسلمہ نے بھی دراڑاں پائیاں نے ختم نبوت دے اندر۔ اللہ دی قسم میرا نبی کہہ دو صلی اللہ ہو، کہہ دو اگر عقیدت ہے رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے جس دی زندگی دی سانس سانس دیاں رب نے قسمہ کھائیاں، جن دے ہوٹھاں وچ نکلے ہوئے بولنا دیاں قسمہ کھائیاں، اور جن دی زبان وچ نکلے ہوئے فتوے نو اللہ نے آپ سند دیتی ہے کہ فتوہ محمد دا نہیں میرا اسمانہ تو نازل کیتا ہے۔ آؤ قرآن سنو، جیسا کیڑے دروازے تے گئے کھڑے ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ دی
دی قسم لا کوئی ہو جے آئے اج اساں مولویاں دے کول کٹورے ودے پیش کرن دے ہونے آئے اللہ دے رسول نے فتویٰ دیتا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب توجہ کرنا میں مقتدی دی گل اج نہیں کرنی مولوی دینا میاں مقتدی نو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے آؤ اللہ دی قسم شریعت دے مقابلے شریعت بنائی جاندی ہے اللہ دا رسول فرماندا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اے اللہ دا رسول فتویٰ دے رہے ہیں کہ کوئی نماز بھی فاتحہ بغیر نماز ہو سکتی اللہ پاک فرماندا ہے او جیند جیوی ہو میرا یار ملا مننے یا نہ مننے میں گواہیاں دینا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اللہ فرماندا ہے جڑا فتوی میرا یار محمد رسول اللہ دیندا ہے وہ زبان محمد دی ہوندی ہے فتویٰ میرا ہوندا ہے ہونٹ محمد رسول اللہ دے ہوندے نے شریعت میری ہوندی ہے اللہ دا رسول فرماندا ہے لوگوں فاتحہ بغیر نماز ہے تے مولوی کہتا ہے القرأۃ فرض واجب فی الفرض فی الاولی فی الرکعتین الاولیین وخیر فی الاخرین انشاء سبح او سکت او کرا ہدایت شریف لکھے باب و صفت صلاۃ دے اندر لکھے ہوئے ہے کہ جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے فرض نماز دے اندر پہلیاں 2 رکعتاں چ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تے آخری 2 رکعتاں چ پڑھنی ضروری نہیں چپ کر کے کھڑا رہے گنگا شیطان بن کے تاوی نماز ہو ویندی ہے انہوں سورت فاتحہ پڑھن دی لوڑ نہیں امام ہوئے تے بھاویں مقتدی ہوئے بھاویں کلہ ہوئے سورت فاتحہ صرف پہلیاں 2 رکعات فرضائیں جو پڑھنی ہے آخری 2 رکعات ضروری نہیں تے اللہ دا رسول فرماندا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فاتحہ بغیر نماز ہوندی نہیں ہے اور اللہ دی قسم ہے میں اہل حدیث آئے میں نبی علیہ السلام نو خاتم النبیین منے آئے اس واسطے میں مولوی دی بات تے رد کر دینا ہے رسول اللہ دی بات رد نہیں کردہ ہے تینوں دسانج میں کھول کے تینوں دس دیواں ہے تینوں مغال تے دور ہو جان کے ختم نبوت تے اوہ منندہ ہے جڑا انگریز دی جنوں پیداوار آنا ہے انگریز دا منحوس لائے ہویا پودا نہ ہے کہ جڑا چھڑا مرزے نو کافر نہیں آدھا ہے ہر اس بندے نو ختم نبوت دا چور سمجھدا ہے جڑا محمد رسول اللہ دے مقابلے شریعت کھڑا بنائندہ ہوندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے الا آئے تو فیہ بطہی کل قلب یقی ثم یعود فی گئے بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جیڑا بندہ کسی نو ہدیہ دیندہ ہے تحفہ دیندہ ہے گفٹ دیندہ ہے تے جے دوبارہ دے کلوں لڑ کے مگ لیندہ ہے لے لیندہ ہے اپنے دیتے ہوئے تحفے نو لیندہ ہے انجھے سمجھے جویں کتا کہے کر کے اپنی کہے چٹ لیندہ ہے اللہ دے رسول نے بڑی نفرت دا اظہار کیتا ہے بڑی نفرت دا اظہار کیتا ہے ہیبہ دے کے تحفہ دے کے واپس لینو اللہ دے رسول نے جائز قرار دیتا تے مولوی اللہ دے رسول دی مخالفت پیا کرندہ اللہ دے رسول دے مقابلے جو فتویٰ دیتی کھڑا ہے اذا وہبہ بطن لے اجنبین فالہ الرجوع فیا جدہ بندہ کوئی کسے نو گفٹ دے وے ہدیہ دے وے جے لڑ پوے تے لونا جائزے اللہ دے رسول خاتم النبیین امام المرسلین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ اکرم الاولین والآخرین تے فتویٰ دے رہنے کہ ہے
ہیبا کیتی ہوئی چیز واپس لینی جائز کوئی نہیں. تے اس ختم نبوت دے اللہ دے نبی خاتم النبیین دے مقابلے دے اندر مولوی فتوہ پہ دیندا ہے کہ خاتم النبیین دا فتوہ ٹھیک نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ میاں ہیبا کیتی ہوئی چیز لے سکیندی ہے. جیڑا بندہ اس فتوے نو منیندا ہے او لالیاں دی اس مسجد دے اندر آن والے ہو جس مسلک نال بھی بیٹھے ہو میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا کہ جڑا محمد رسول اللہ دے فتوے دے بعد کسے امتی دے فتوے نو شریعت بنا کے جہلاں دے سامنے پیش کردا ہے او اللہ دے رسول نو خاتم النبیین کہڑے مانے نال منیندا. اللہ پاک تے فرمان دیں لوگوں مینو اللہ ہون دی قسم ہے میں محمد چ کمیاں چھوڑیاں میں مانا کرن لگا قرآن دی آیت دا میں محمد وچ کمیاں چھوڑیاں میں کسے قسم دی اپنی پنجابی چ ماننا پیا کرے نا میں محمد چ کہیں قسم دی بھوک چھوڑی کوئی ہائے ہائے ہائے. اللہ پاک فرمانے واما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ فرماندا کافتن للناس قیامت توڑی میرا محمد کافی ہے شریعت دے اندر تونوں کہیں اور بوہے دی لوڑے. کافت للناس میں کافی بنا چھوڑے تونوں کسے اور دا محتاج بنایا نہیں. میں بھیجی ای محمد نو اپنا دین تے شریعت دے کے جے شریعت چی اضافہ کرنا ہویا جے بعد چاون والے نو کسے نوی شریعت دی لوڑ ہویا مت میں محمد تے دین نازل چھڑا نہ کرہاں. اللہ پاک فرماندا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ پاک فرماندا ہے میں دین تے ہدایت تے شریعت دے کے سونے محمد رسول اللہ نو بھیجے ہے وقت مغالطہ اللہ دور پہ کرندہ ہے کہ خاتم النبیین میں محمد نو کیوں بنایا ہے میں اس تو بعد کوئی اور نبی کیوں نہیں پسند کیتا. اللہ فرماندا نبی تے آندے نے شریعت واسطے. نبی کس واسطے آنے شریعت واسطے آنے لوکاں دی ہدایت دے رہنما اصول میری طرفوں لے کے آنے. اللہ فرماندا چونکہ میں شریعت پوری دے چھوڑیے اور شریعت دی لوڑ کوئی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماندا الیوم اکملت لکم دینکم میں نبوت دا بوہا بند کیوں کیتا ہے اس واسطے جو میں نوی شریعت چاہندہ ہی نہیں کہ محمد تو بعد کسے اور دے ہونٹ بھی شریعت بولن والے اور کسے اور دا فتوہ دین تے شریعت بن جائے کیونکہ میں محمد دے نال دا بنایا کوئی نہیں. کائنات دے اندر محمد جیسا آیا کوئی نہیں. اللہ دی قسم سانو انگریز دی پیداوار میں ساڈا عقیدہ سن لائے وقت تو میں نو دس جو انگریز تو پہلے تیرا عقیدہ کے آئینا ہے. اللہ دی قسم ساڈا عقیدہ ہے کہ اس کائنات دے اندر دستگیر تے غوث اعظم اللہ ہے. غوث اعظم کون ہے؟ اللہ ہے. کیوں؟ اس واسطے لیسا کمثلہ شیء اللہ دے نال دا دعا بولو اللہ دے نال دا دوسرا ہے. تے محمد رسول اللہ ساڈا امام اعظم ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ بے مثال ہے او غوث اعظم ہے محمد بے مثال ہے او امام اعظم ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حضرات راہ کرو رہنما۔ حضرات توجہ کیجئے، میں معنی سمجھان لگا۔ بے مثل عربی دے اندر کس نو آخدے نے جاؤ علم ادب پڑھو، اہل حدیث نو آخدے ہو انگریز دی پیداوار نے، انگریز دا منحوس لگائے ہویا پودا ہے، تے جداں کوئی ایجنسی کسے نو کھڑی کر دیئے نا تے انہوں کوئی نہ کوئی اس نو مضمون دین دی، انہوں کوئی دعویٰ دین دی کہ تو اے لوگاں نو آکھنا ہے، اے لوگاں نو آکھنا ہے، اے تم پھیلاونا ہے۔ انگریز سانو پیدا کیتا، انگریز دا منحوس پودا ہے، تے مشن کیا دیتا سو تسا مسلمانہ نو آکھنا ہے غوث اعظم کون ہے تے امام اعظم کون ہے؟ ہائے ہائے، اے تے ہے انگریز سانو مشن دیتا، تینوں بابیاں کیڑا مشن دیتا ہے کہ غوث اعظم بناونا ہوئی تے قبر پوجی کر، اے دڑکی شاہ پوجیا کر، اے درختوں تے لگیاں پرانیاں جدیاں دے سامنے سجدے کیتے کر، نانگے شاہ دے سامنے اپنی عزتاں نیلام کیتیاں کر، اپنی دھیاں تے بہناں نو انہاں زانی ملوانے تے پیراں کو لے کے گیا کر۔ اے تینوں بابے نے مشن دیتا ہے تے میں نو آنا ہے انگریز دی پیداوار ہے، میرا مشن کیا ہے؟ غوث اعظم کون ہے تے امام اعظم کون ہے؟ غوث اعظم اللہ ہے۔ کیوں لیسا کمثلہ شیء، بے مثل اس نو آدم جن دے نال دا دعا کوئی ہووے کلا، لیسا کمثلہ، میرے اللہ دے نال دا دوسرا کوئی نہیں۔ عربی چ بے مثال کس نو آکھ دین؟ ہائے ہائے، بات سمجھنا، بے مثال کس نو آکھ دین؟ عربی لغت پڑھو، عربی ادب پڑھو، بے مثل اس نو آکھ دین جن دے نال دا دعا کلا، بے مثال اس نو آکھ دین جن دے نال دے دوسرے بھی ہون پر اس جیسا کوئی نہ ہو، اس جیسا کوئی نہ ہوئے۔ اللہ فرماندہ میں تینوں امام اعظم ہو دیتا ہے کہ جن دے نال دے نبی تے میں بنائیں، میں رسول بنائیں، میں کتاباں والے بنائیں، میں آسمانہ تو کتاباں دیتی ہیں، میں امامت و نبوت دیتی ہے تے میرا نوح علیہ السلام بھی رسول، میرا ابراہیم بھی رسول، میرا موسیٰ کلیم اللہ رسول ہیں، نو دے نال دے رسول ہیں، 1,24,000 یہ کم و بیش رسول ہیں، پر اس جیسا کوئی نہیں ہے، محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ دی قسم ہے ساڈا غوث اعظم او ہے جن دے نال دا دعا کوئی نہیں، ساڈا امام اعظم کون ہے جن دے نال دے ہور تے ہن پر اس جیا کوئی نہیں ہے۔ آج مصطفیٰ نو خاتم النبیین اللہ نے بنایا ہے، اللہ دی قسم ہے کیوں؟ اس واسطے کہ دوے اد نال دے ہین تے سینہ ہے۔ سورہ یاسین پڑھے، اللہ فرماندہ چونکہ آپس دے اندر مل دے جل دے نے ایک دوے دے نال، میں ایک نبی بھیجے ہے و تو دے نال میں دعا بھیج چھوڑے ہے، ول میں تریے نو رسول بنا کے بھیج چھوڑے ہے، میں کہ تریے تسا میرے نبی ہو، انتاکیہ شہر والے ہو، تسا پہلے دی گل منو تاوی توڑی مرضی، دوسرے دی گل من لو تا توڑی مرضی، تیسرے دی بات من لو تا توڑی مرضی، او بھی نبی ہے، اے بھی نبی ہے، تریہ بھی نبی ہے، چونکہ سارے ہکو جینے، پر جدہ نمبر محمد الرسول اللہ دا آیا ہے، اللہ فرماندن میں محمد دے نال دا دعا کوئی نہیں بنایا، میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں، اس واسطے میں محمد الرسول اللہ دے ختم نبوت چکیتا ہے۔ میں کہ یار آج تیرے ہوٹھاں دی بات نو شریعت بناوا تے وقت تیرے بعد کہیں اور دے ہوٹھاں میں جو نکلی ہوئی بات بھی میرے نزدیک دین تے شریعت ہوئے ہو سکتا نہیں ہے۔ آؤ قرآن سنو، اللہ پاک
پاک فرماندا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ فرماندا ہے دس میں محمد چ کمی کیڑی چھوڑی جڑیاں شیاں حلالان میں کر چھوڑیاں میں زبان محمد وچوں حلال بھی کرا چھوڑیا ہے حرام بھی دس چھوڑیا ہے پاک چیزیں دس چھوڑیاں پلیت ہی دس چھوڑیاں جڑے کم کرن دے ہانو بھی میں دس چھوڑے نے جنہ کمانو میں چنگا نہ مجاندہ انہاں کلوں روک بھی چھوڑیا ہے ہون دس تو محمد دے بعد کہیں بابے دی بات نو شریعت بنائنا ہے تے کیوں بنائنا تو دس کیڑی کمی محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آخر دست سینہ تینوں در مصطفیٰ چھوڑ کے شریعت دے معاملے چے کہیں اور دے دروازے تے جامن دی لوڑ کیڑی پائے گئی ہے کیڑی کمی آئی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اور کملہ جہان دا تو اتنا ہی نہیں سوچیا کہ میں جڑے محمد نو توجہ کرنا میں جڑے یار محمد نو چھوڑ کے مولویاں دے رویندہ پیاں او محمد تے ہوئے اللہ پاک فرماندہ سنو کرے او کا فلا تنسا اللہ پاک فرماندہ ہے نزلہ علی قلبک او لوگو ذرا غور کرو جندر تو مہندہ پہ ہیں او مولویاں دے مدرسے جو پڑھے آئے امامہ کلوں پڑھے آئے او میاں امتیاں کلوں پڑھے آئے اللہ فرماندہ میں جنہوں خاتم النبیین بنا کے جندے میں سر تے تر رہے ختم نبوت دا سجا کے جندی بات نو میں آخری شریعت دی بات قرار دیتا ہے اللہ پاک فرمانے سنو کرے ہو کہا میں آپ اس نو پڑھایا ہے میرا پڑھایا ہویا میرا شگرد ہے او کملیاں میں تیوں قسم دے کے پوچھنا رب دے شگرد چ کمی کیڑی نظر آئی جو امتیاں دے مدرسے چ پڑھن والے مخلوق دے مدرسے چ پڑھن والے دے پیچھے جا کے ڈٹھا ہے اللہ دی قسم ہے مت خوش قسمت میں آنا ہے خوش قسمت اہل حدیث ہے نا کہ جڑا دنیا دے مخلوق دے شاگرداں دے پیچھے نہیں چل رہا ہے جنہوں اعزاز حاصل ہے کہ اس دیاں منندہ ہے جنہوں رب نے آپ پڑھایا اللہ فرمانے اقرا ہائے 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 اللہ دی قسم دسو اللہ دے رسول نو کوئی بندہ امتی آکھ سکتا ہے اقرا کوئی آکھ سکتا ہے اور جبریل آکھدا ہے جبریل جاؤ بخاری دی حدیث پڑھو آخدہ اقرا اللہ دے رسول فرمانے وما نہ بیکاری میں پڑھ دے ہی نہیں جبریل تو کیوں میرا استاد بن سکنا ہائے ہائے اقرا پڑھ آپ فرمانے ما نہ بیکاری میں پڑھن والا نہیں اوہی محمد جڑا چند سیکنڈ چند سانس پہلے فرما رہے نے اقرا فرمانے ما نہ بیکاری ایہی جبریل جدو آتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اور میں تو صرف دسن آیا تینوں پڑھاون والا اللہ ہے اللہ دے نبی انج نہیں آکھے میں پڑھن والا فوراً اللہ دے رسول جڑا چند سانس پہلے آدھا میں پڑھن والا نہیں جدو جبریل آدھا میں پڑھاون آیا ہی نہیں میں پڑھاون آیا ہی نہیں میں تب پیغام لے کے آیا پڑھائندہ تینوں کون پہ ہے تے اللہ دے رسول نے نہیں آکھے مارنا بیکارن فرمایا ٹھیک ہے جبریل پڑھائندہ ویندہ سنائندہ ویندہ قرآن اقرا بسم ربک الذی پڑھ
جس نے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے. اللہ دے رسول پڑھدا جا رہا ہے کائنات نو پہلی وحی تے پیغام دیتا گیا ہے کہ محمد کس دا شاگرد ہے؟ بولو سارے. یارو مینوں پتہ تساں تھکے بیٹھے ہو, اکے بھی بیٹھے ہو, کیونکہ سون تے ماشاءاللہ اللہ رب العزت سانو رسول اللہ دا وفادار بنا دے. ایمان نال دسو وفادار ہوندا ٹھنڈے دل نال سوچو. جیڑا رسول اللہ کو فتویٰ سن کے آکھے یار میں مولوی دی منے نا, مولوی کو پوچھنے ایمان نال دسو رسول اللہ دا وفادار ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر دی 11ویں دی حدیث میں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو او میرے ساتھیو لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل. اے اس وقت فرمایا, توجہ کرنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیڑے تورات دا ورقت نسخہ چاہ کے آئے کہ میں آج اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دساں جو تورات چی توڑی عظمت دے نبوت دی صداقت دے تذکرے ہیں. اللہ دے رسول دے سامنے تورات پہ پڑھ دا, توجہ کرو ختم نبوت دی اللہ نو کتنی لاج ہے. تورات پہ پڑھ در حضرت عمر نبی علیہ السلام دے سامنے تے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھن فتغیر وجہ رسول اللہ, اللہ دے رسول دا چہرہ تبدیل ہوندہ جا رہا ہے, غصے دے آثار آندے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھے تے فرمایا ساقلت کا سواکلی یا عمر اما ترا الہ وجہ رسول اللہ. تیری ماں تینوں روئے تو رسول اللہ دے چہرے وال نہیں ویکھدا؟ آپ دے غصے دے آثار نے حضرت عمر نے تورات دا نسخہ رکھ دیتا ہے, گھٹنے دے بل گر کے اگر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالمحمد نبیا وبالقرآن اماما. اللہ دے رسول جی میں توڑی رسالت دا منکر ہو کے نہیں پیا پڑھدا, میں تورات نو توڑی تو برتر سمجھ کے نہیں پڑھدا پیا, میں تے قرآن تورات پڑھیے توڑی نبوت دی تصدیق واسطے پڑھیے. سنیے او تورات مصطفیٰ دے سامنے پڑھی گئی ہے, کسے ملہ دا فتوہ نہیں. توجہ کرنا, آج دل دے اندر تعصب اتار کے بات سننا ہے, آج زنگ تقلید دے اتار کے مصطفیٰ دی عزت و مقام نو سمجھ کے جانا ہے. سنیے تورات رب دی کتاب ہے. کس دی کتاب ہے؟ اللہ دی کتاب ہے. رسول اللہ دے سامنے پڑھی جا رہی ہے, آپ ناپسند کر رہے ہیں, آپ ناپسند کر رہے ہیں. تے فرماندے کی نے او عمر لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ. وہ دوسری حدیث ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی. لو بدأ لکم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام اچانک ظاہر ہو جان, تسا موسیٰ علیہ السلام نو پہچان لو, فاتبعتموہ مینوں چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام دے, توجہ کرنا, موسیٰ علیہ السلام دے استقبال واسطے چلے جاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نو لے کے آئیے, موسیٰ علیہ السلام نو اگے ٹور کے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے چل کے آؤ. سنو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لزللتم عن سواء السبیل, میں محمد نو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے جاؤ, موسیٰ علیہ السلام دے استقبال واسطے. اللہ دی قسم ہے تساں گمراہ ہو جاؤ گے. رب اتنا بھی گوارا نہیں کردا کہ محمد چھوڑ کے کسے نبی دا استقبال کیتا جا. آج اس مصطفیٰ نو چھوڑ کے شرم نہیں آندی؟ فقہ حنفی ہے, فقہ جعفری ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اور رب کعبہ دی قسم جس نبی دی نبوت رب نو اتنا پیارا مصطفیٰ ہے, ختم نبوت دا عہد تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر لیا ہے, اپنے نبی نو پابند کیتا ہے. اس وقت تک تو زمین تے نہیں بھیجدا, پہلے عہد کرو میرے محمد دی ختم نبوت دا, کہ جتھے بات محمد دی ہوئے گی شریعت دی آخری بات مصطفیٰ دی ہوئے گی. اللہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین, اللہ دی قسم قرآن دے اندر 20 آیات نے ختم نبوت دے. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین 12 وجن والے تے 12 وج ونن تے پیچھے راندی کا شاہ
اے آخری آیت سنو، میں کہیں دے 12 بجے میں نہیں آیا. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. توجہ کرنا. ثم جاءکم رسول. میں وعدہ کر لیا کہ اس آیت تو بعد میں تقریر نہیں کروں گا. اللہ پاک فرمانے نو میرے رسولوں میرے نبیوں، اللہ دی قسم ہے، اللہ نو پتہ کہ میرا ابراہیم خلیل الرحمن کتنی عزت عظمت والا ہونا ہے. اللہ نو تے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نو میں کتنا حسن و جمال والا بنانا ہے. اللہ نو تے پتہ ہے میرا سلیمان علیہ السلام جنت انسانہ دا بادشاہ ہونا ہے، جنہوں میں پرندیاں دیاں بولیاں سکھا چھوڑنی ہے. اور میرا داؤد علیہ السلام کیوں جی ہونا ہے، جن دے ہاتھ وچ میں لوہے جی سخت چیز نو موم بنا دینا ہے. میرا موسیٰ کلیم اللہ کیوں جی ہونا ہے، میرا عیسیٰ روح اللہ کیوں جی ہونا ہے. اللہ تے سارے نبیوں دی حالت کیفیت نو جان دینا ہے. رب کائنات فرمانے نے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. اللہ پاک پکا وعدہ لے رہے ہیں، جویں اللہ نے عالم ارواح دے اندر اپنے غوث اعظم ہون دا وعدہ لے ہے. الستو بربکم، او تواڈیاں جدوں وی لوڑاں پین ضرورتاں پین او میں تواڈی ہر لوڑ پوری کر سکنا کہ نہیں. اہل حدیث دا اللہ دی قسم ہے، اے دو ہی اللہ دے عہد تے اہل حدیث دا عقیدہ تے منہج نا کہ غوث اعظم الستو بربکم اللہ نو بنایا. اللہ تو بغیر کوئی غوث اعظم کوئی نہیں، تے امام اعظم اس نو بنایا ہے جن دی پروں اللہ اللہ میں ارواح دے اندر اپنے خلیل الرحمن جیسے پیغمبر کو نوح علیہ السلام 1350 سال توڑی جڑا اللہ دی توحید تے وحدت بیان کر رہے ہیں، او دیکھو نو اس دن موجود ہے، اس کو نہیں اللہ وعدہ لے رہے. آہ میرے نبیوں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. تانوں میں کتاب بھی دیواں، شریعت بھی دیواں، حکمت بھی دیواں ہے. تہاڈی نبوت دے چرچے چل دے ہوویں نے. اے سما کے علماء جان دے نے فا نہیں لے آندی. فا عربی چ فے بھی ہوندی ہے جنوں اساں اپنی پنجابی چ فے آنے ہیں، فا اے بھی ہوندی، سما بھی ہوندا ہے، لیکن فا اوتھے آندی جتھے متصل نال ہوئے. سما ہوندا تراخی واسطے، بعد وچ واسطے. اللہ پاک فرماندا ہے سما آئے سما جاکم، تہاڈی نبوت دے چرچے چل دے ہون، تہاڈی نبوت دی بلے بلے ہوندی پئی ہوے، لوگ تہاڈے دیوانے ہون، مستانے ہون، تہاڈے پروانے ہون. سما تے پھر اچانک سما تہاڈے دور نبوت دے اندر سما رسول نے اتھے بھی اللہ نے الف لام نہیں لے آندی، تنوین لے آندی ہے. کیوں جو تنوین پنجند ہے پسر 5 قسم دیاں تنوین آندیاں نے. اے تنوین تعظیم تے عظمت دی تنوین ہے، التنوین للتعظیم ہے، اے صرف تے نحو دا قانون ہے. اللہ پاک فرماندا ثم جاءکم رسول، وقت میرا عزت عظمت والا رسول آ جائے جڑا زمین تے بلند ہے تے دے ہوٹھاں دیاں قسماں عرش تے اللہ چارے. او میرا عزت والا رسول جنہوں میں اکرم الاولین والآخرین بناونا ہے، جنہوں میں کائنات دا رحمت للعالمین بناونا ہے، جنہوں میں خاتم النبیین بناونا ہے. او میرا عزت عظمت والا رسول آ جائے تے تساں کے کرنا لتؤمنن بہ، لتؤمنن تساں ایمان لایا ہونا ہے. لام بھی تاکید واسطے، نون تاکید سکیلے دا بھی تاکید واسطے، التاکید للتاکید. بار بار اللہ کے فرمایا لتؤمنن، تانوں کسے قسم دی کوئی حجت نہیں ہونی، کسے قسم دا کوئی عذر نہیں ہونا. لتؤمنن ہر حال وچ تساں میرے محمد نو مننا.
ہائے ہائے ہر حال وچے اللہ دی قسم عربی لغت قرآن لتؤمنن علماء جان دے لام تاکید واسطے لے آندیے نون و تاکید ثقیلہ دا لے آندینا اللہ پاک فرماندا تانوں ہر حال وچ میرے محمد نو مننا ہوئے گا والا تنصرن بہی تے میرے محمد دی شریعت منن دے اندر جے کوئی یہودی رکاوٹ بنے عیسائی بنے تہاڈی امت وچوں کوئی بندہ بنے آکھے ہن توڑی تو اپنی نبوت چلائیے ہن محمد دی نبوت منوائینا ایسا نہیں منیں دینا ہے ہن توڑی تو سانو تورات دے فتوے دیتے ہیں ہن سانو قرآن سنوائینا ہے ہن توڑی تو اپنے پیچھے چلایا ہے ہن محمد الرسول اللہ دا وفادار بنائینا ہے اساں اپنے پیو دادے دے اسے مذہب تے کھڑے آئے تیری پہلی گل تے کھڑے آئے اللہ فرماندا او میرے نبیو لتؤمنن بہی ولتنصرن تساں ہیلپ تے امداد بھی کرنی ہے تے میرے محمد دی کرنی اور اتھے پارٹی دا نہیں جی یار ہے تا ساڑے مننا والا موسیٰ علیہ السلام جی ایسا تیری تورات تے تا کھڑے ہیں تیرے دیوانے ہیں اللہ فرماندہ نا وقت اتھے نہیں جو یہ میرا امتی ہے میرا وفادار ہے وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ وقت تساں دھاڑت حمایت میرے محمد دی کرنی ہے تساں اپنیاں حمایتہ تے وفاداریاں ویکھنیاں آئے ہائے اللہ دی قسم خوش قسمت ہوئی انسان اللہ نے صحابہ کرام دے اسے واسطے بیان کیتا ہے کہ انہاں ہر وفا چھو میں قرآن دی آئیے تو نہیں پڑھنی میں تو وعدہ کیتی بیٹھا ہر وفا چھوڑ دیتی ہے وفادار بنن تا سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بنن آؤ میرے ساتھیو جس نو ختم نبوت تے ایمان ہے کہ اللہ دے رسول خاتم النبیین ہے پھر دنیا کائنات دے مولویاں دے فتویاں کلو ہٹو ہدایت قدوریاں چھوڑو کنزر چھوڑو دنیا دے فتاوے عالمگیریاں چھوڑو دنیا کائنات دے عین الہدایت چھوڑو کتنی غلیظ فقہ ہے اللہ دی قسم عین الہدایت دے اندر صفحہ 1660 دے اندر فتوہ موجود ہے جاؤ میں فتوے دا پابندہ اگر نہ دکھاواں میں منہ کالا کران دا تیار ہاں اس عین الہدایت دے اندر لکھے ہے قرآن ویکھ کے نماز پڑھے نماز نہیں ہوندی عورت ننگی کر کے او دی شرمگاہ دی شہوت نال ویدھا رہنے نماز ہو جاندی حضرات آؤ اللہ دی قسم ختم نبوت مصطفیٰ دی ہے محمد تو بعد نبی بھی کوئی نہیں مصطفیٰ تو بعد کسے دے ہوٹھن دی بات دین اور شریعت بھی کوئی نہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا